بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ حماس اسرائیل محاذ گرم ہونے کے ایک ماہ بعد یعنی 6 مہینے قبل ایک ممتاز مغربی اخبار نویس نے کہا تھا کہ عرب اسرائیل جنگ لازم ہے۔ دوسری چیزوں کے علاوہ اس نے کہا تھا اسی لیے عمران خان کی جگہ وہ لوگ لائے گئے مغرب کے احتجاج مند ہونے پر جنہیں کوئی تامل کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ایک سیاسی شخصیت کا ذکر تھا۔ کسی کو اگر یقین نہ ہو تو تفصیلات عرض کر دوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے کیونکہ ان کے بقول 100% قابل اعتماد وہ بھی نہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے نیتن یاہو پر داخلی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک اسی وقت ایک اہم سعودی شخصیت پاکستان پہنچی ہے۔ جب تک شہادت موجود نہ ہو دعویٰ تو باطل ہی ہوتا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ موصوف کس سلسلے میں پاکستان آئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے بعض ذرائع کا اصرار بہرحال یہی ہے کہ ہاں جناب کی زحمت کا تعلق مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال سے ہے۔ آدمی کا ذہن بھٹکتا ہے اور اس پاکستانی اخبار نویس کی طرف جاتا ہے جس کی چڑیا بڑے بڑے انکشافات کرتی ہے۔ چند روز قبل اس نے کہا تھا دروغ برگردن راوی چند روز قبل اس نے کہا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کو کچھ سہولیات فراہم کر دی ہیں۔ اڈے تو نہیں دیے مگر کسی قدر سہولت فراہم کر دی ہے، کسی قدر تعاون کیا ہے۔ ادھر اس موضوع پر اب چند دنوں سے موصوف خاموش ہیں۔ ایرانی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ اردن کے علاوہ سعودی عرب نے بھی ایرانی طیاروں اور ڈرونز کو روکنے میں مدد کی۔ مجھے یہ اطلاع نصف شب کو ملی۔ یہ ویلاگ صبح 5:15 بجے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ جب تک یہ منظر عام پر آئے گا اس کی تصدیق یا تردید ہو چکی ہوگی، اس دعوے کی تصدیق یا تردید ہو چکی ہوگی۔ اس امر میں لیکن کوئی شبہ نہیں کہ بعض عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر یلغار نہ کر دی ہوتی تو یہ واقعہ رونما ہو گیا ہوتا۔ جن فلسطینی لیڈروں سے گزشتہ ہفتوں سے رابطہ ہے ان کا کہنا ہے کہ بعض عرب ممالک کو وہ اسرائیل کے پشت پناہ سمجھتے ہیں، خاص طور پر مصر کے فوجی حکمران جنرل سیسی کو۔ اگر وہ چاہتے تو اسرائیل ایسا بے لگام کبھی نہ ہوتا۔ وہ اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ مصر کو عرب ممالک کی سب سے زیادہ مالی امداد حاصل ہے، جو ایک اخوان المسلمین کی منتخب اور مقبول حکومت کا تختہ الٹ کر برسر اقتدار آئے تھے۔ ان کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے یہ 5 آئیز یعنی امریکی قیادت میں 5 مغربی ملکوں کی سب سے بڑی مشترکہ خفیہ ایجنسی کو، جس کا ہیڈ کوارٹر پہلے ہانگ کانگ تھا، اب وہ متحدہ امارات میں قائم ہے، جہاں سے ایران ہی نہیں بلکہ پاکستان اور پورے مشرق وسطیٰ کے بعض ممالک پر نگاہ رکھی جاتی ہے۔ امریکہ کی خواہش یہ بھی رہی ہے کہ افغانستان اور چین کی نگرانی کے لیے پاکستان انہیں اڈے فراہم کرے۔ چڑیا والے اخبار نویس کا کہنا ہے کہ ایرانی حملے کرنے والی تنظیم بلوچستان کے ویرانوں میں چھپی رہتی ہے، اسے امریکی سرپرستی حاصل ہے۔ انہی لوگوں نے اندرون ایران حملے کیے جس پر ایران نے پاکستان پر اور بعض جگہ پاکستان نے ایران پر میزائل داغے۔ سادہ الفاظ میں یہ کہ پاک ایران اور پاک افغان تعلقات امریکہ کو گوارا نہیں اور انہیں خراب کرنا امریکی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ ڈونلڈ لو نے سوچ سمجھ کر اور اعلیٰ قیادت کے امریکی قیادت کے مشورے پر جنرل باجوہ کو پیغام دیا تھا کہ عمران خان اقتدار سے الگ ہو جائیں تو پاکستان کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ خود مولانا فضل الرحمان
مولانا فضل الرحمان ہی نہیں، خواجہ آصف بھی واضح طور پر گواہی دے چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے تمام اپوزیشن لیڈروں کو یکجا کیا اور خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کو کہا تھا۔ مولانا فضل الرحمان کے بقول وہ اس حق میں نہیں تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ عوامی تحریک چلا کر یہ مقصد حاصل کیا جائے، مگر اکثریت کے دباؤ پر یا اکثریت کے اصرار پر انہیں یہ موقف تسلیم کرنا پڑا۔ باقی تاریخ ہے، اور جناب علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد کیا تھا ہر آدمی کا اپنا سچ ہے اور ہر آدمی اپنے سچ کا خود ذمہ دار۔ اہم ترین حقیقت بہرحال یہی ہے کہ اسرائیل کے نریندر مودی نیم پاگل ناتن یاہو پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ ایران پر بھرپور حملہ کر کے اپنی ٹیکنالوجی، اسلحی اور نفسیاتی بالا تری ثابت کرے، جس کا پردہ انہوں نے چاک کر دیا ہے، اپنی حماقتوں سے چاک کر دیا ہے۔ ایران دنیا کی 14ویں بڑی اور اسرائیل 7ویں بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل کو امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی حمایت حاصل ہے، ایران کو حسن نصر اللہ، یمن، عراق میں اس کے مسلح حامیوں کی۔ ایرانی فوج تعداد میں بڑی ہے، یمن، حسن نصر اللہ اور ایران کے جانبازوں کے سامنے اسرائیلی سپاہی کمتر ہیں۔ اسی لیے کرائے کے 20,000 امریکی، 5,000 برطانوی، 1,200 بھارتی اور 100 آسٹریلوی فوجی اسرائیل نے بھرتی کر رکھے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد یہ ہے، ان سے کہو موت کی تمنا کریں، وہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ اسرائیلی اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ نیتن یاہو کی پالیسیوں نے اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کا تصور تباہ کر دیا۔ ایرانی جواب میں اسرائیل کو ایسا حملہ کرنا چاہیے کہ اس کی بالادستی مسلم ہو جائے۔ اس لیے یہ امکان موجود ہے کہ کسی بھی وقت کسی بھی طرح اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے جنگ پورے خطے میں پھیل جائے گی اور معلوم نہیں کیا کچھ ہو، لیکن پھر ایک خیال یہ کہتا ہے کہ جس طرح ایرانیوں نے اسرائیل کو خوفزدہ کر کے اور کم از کم جانی نقصان کے ساتھ اپنے اس کی نفسیاتی بالا تری کا خاتمہ کر دیا، اسرائیل ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ ایران کہہ چکا ہے کہ اگر اسرائیل نے کسی حماقت کا ارتکاب کیا تو وہ 10 گنا قوت سے حملہ کرے گا۔ ایک باخبر ایرانی نے اس ناچیز سے کہا، اسرائیل بعض اعتبار سے طاقتور صحیح، اسے امریکہ کی حمایت بھی حاصل صحیح، مگر مٹھی بھر کا تو ہے تہران شہر کے برابر۔ اس کے پاس ایسے کتنے لوگ ہیں جو موت کو زندگی سے زیادہ عزیز رکھتے ہوں؟ دوسرا سوال اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ایران ایٹم بم بنا چکا ہے یا نہیں؟ نواززادہ نصر اللہ خان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، ظاہر ہے 2-2.5 عشرے پہلے کی بات ہے۔ نواززادہ نصر اللہ خان کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو ایک مغربی ملک میں اخبار نویسوں سے انہوں نے کہا تھا پاکستان نے ایٹم بم یوم قیامت کے لیے نہیں بنایا ہے۔ ایرانیوں نے 20-25 برس پہلے یورینیم افزودہ کرنے والے جو مشینیں حاصل کی تھیں وہ انہوں نے یوم قیامت کے لیے تو حاصل نہیں کی تھیں۔ اگرچہ دعوے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر وہ ایٹم بم انہوں نے بنایا نہیں ہے تو بنانے کے قریب تو ہوں گے۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جن پر حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ 2019 میں بھارتیوں نے پاکستان پر حملے کا ارادہ کیا تو جنرل باجوہ کا خیال یہ تھا کہ دکھاوے کا حملہ کرنے کی انہیں اجازت دے دی جائے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے سربراہ جنرل زبیر ڈٹ گئے اور عمران خان بھی۔ باقی تاریخ ہے۔ نمونہ عبرت کے طور پر ابھینندن ہمیشہ ایک جیتا جاگتا استارہ رہیں گے۔
ایران اسرائیل معاہدہ سے قبل امریکہ نے پاکستان سے اور ترکی سے اسلحہ اور گولہ بارود فراہم کرنے کی درخواست کی تھی، دونوں نے انکار کر دیا۔ ترکوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ترکی کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، یعنی امریکی، برطانوی اور فرانسیسی جنگی طیارے ترکوں کی سرزمین سے گزر نہیں سکتے۔ پاکستان کو ظاہر ہے یہ مسئلہ درپیش ہی نہیں تھا، اس سے صرف اسلحہ مانگا گیا تھا، گولہ بارود۔ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ہر پیش گوئی پوری ہوئی اور ہر پیش گوئی پوری ہو کر رہے گی، ارشاد کیا تھا کہ آخر کو دو ہی خیمے رہ جائیں گے، ایک اور اسلام اور دوسرا کفر کا خیمہ۔ آپ نے یہ ارشاد بھی کیا تھا کہ دجال کہ 1/3 مسلمان دجال سے جا ملیں گے، ایک اس کے خلاف لڑیں گے اور ناکام ہوں گے کیونکہ یہ فاسق ہوں گے۔ ان دہشت گرد گروہوں کو ہم نے ابھرتے دیکھا اور اب تحلیل ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا 1/3 مسلمان رہیں گے، یہ مفہوم ہے، ظاہر آپ کے الفاظ نہیں ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی زمین اس کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ منکرین حدیث کی بات دوسری ہے، وہ جانے اور ان کا کام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کی قیادت نے اپنی قوم کو خودکشی کے حوالے کر دیا ہے، خودکشی کے راستے پہ ڈال دیا ہے۔ الہامی قوانین اور خالق کائنات کے منکروں کی بات بھی دوسری ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ ہم خطا کار مسلمان بہرحال یہی سمجھتے ہیں کہ سچا صرف پروردگار عالم ہے، جس کے حکم سے کہکشائیں کھلیں اور جس کے حکم سے آلوچے کے شگوفے کھلتے ہیں۔ سچا بس وہی ہے اور سچے اس کے پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں نبوت عطا کرنے سے پہلے بھی صادق و امین کہا گیا اور خلق خدا کے زبان سے کہلوایا گیا۔ جب تک گردش لیل و نہار قائم ہے ان کا ذکر بلند رہے گا۔ اقبال نے کہا تھا، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا کا ذکر دیکھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔